من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدقت يا رب الكعبة والناس أجمعين. جزاک اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين هو الفريقين من غرب ومن عجم. قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہیں خندہ جبھی کوئی ابھی تک جل سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں. رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ. میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارك وتسليما كثيرا كثيرا. ماشاء اللہ. Jazakallah khair. I will call our honorable guest Hazrat Maulana Sahibzada Abdul Majid Siddiqui Sahib. He came from all the way from Pakistan. He will give us Islahi bayan. So
I will request him to do a spell. بیان سے پہلے ایک عرض یہ ہے کہ اگر ہم طلب کے ساتھ بیٹھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ عطا کر دے گا. تو اگر جو سطحی معذور ہے یا اسے تکلیف ہے وہ جس ترتیب سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے. باقی ساتھی اگر تھوڑا قریب آ جائیں اور وقت تھوڑا سا یہ دیواروں کو چھوڑ دیں تو یہ قریب آنا، ٹیک کو چھوڑ کے بغیر عذر کے آنا، یہ ایک طلب کا اظہار ہے. آپ جو قریب آ رہے ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کے دل میں طلب ہے اور آپ طلب لے کے آئے ہیں. اس میں ایک بات کہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی طرف سے صرف طلب مقصود ہے. یوسف علیہ السلام جب گناہ سامنے آیا اور دروازے بند کر دیے گئے تو اللہ اس بات پہ قادر تھا کہ آپ کا قدم اٹھنے سے پہلے بند دروازوں کو کھول دیتا، لیکن نہیں کھولے. جب آپ نے ایک قدم بند دروازوں کی طرف بڑھایا تو اللہ نے تمام دروازوں کو کھول کے رکھ دیا. اس میں یہی درس ہے کہ اللہ طلب دیکھتا ہے، اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ناموافق حالات کو موافق کر دیتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال تعالی فی مقام آخر ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بین الخوف والرجاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جامع مدینۃ العلوم میں ماہانہ مجلس ذکر کے موقع پہ ہم اور آپ جمع ہیں. ہمارے حضرت شیخ عبدالحمید صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ علالت کی بن بنیاد پہ وہ تشریف نہ لا سکے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس موقع پہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو اپنی محبت اور اپنے تعلق کا ذریعہ بنائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء. میں اس موقع پہ صرف ایک پیغام آپ کو دوں گا، امید ہے کہ توجہ رہے گی تو بہت فائدہ ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو. صرف خوف ہی نہ ہو، کہیں مایوسی نہ چھا جائے، اور امید ہی صرف اتنی غالب نہ ہو کہ عمل کرنے سے ہی غافل ہو جائے. علماء نے اس میں بڑی خوبصورت تطبیق کی ہے کہ جوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے، بڑھاپے میں امید غالب ہونی چاہیے. تو ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. خوف ڈر کو کہتے ہیں. دو الفاظ ہیں جو ہم اور آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، خوف اور حزن. خوف کے معنی ڈر، حزن کے معنی غم. عربی مقولہ ہے کہ الخوف یمنع الذنوب. یہ جو ڈر ہے یہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور جو غم ہے یمنع الطعام، وہ کھانے پینے سے روک لیتا ہے. اللہ کا خوف گناہوں سے روکتا ہے اور دنیا کا غم یہ کھانے پینے سے روک لیتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کرام کے دلوں پہ جو بنیادی محنت فرمائی وہ یہی تھی کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھایا تھا، خوف خدا انہوں کے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ اس کے اثرات یہ تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا ہم جائزہ بھی لیتے جائیں گے۔ مقام تو ان کا یہ ہے کہ آپ نے بارہا زبان نبوت سے صحابہ کی جھرمٹ میں جنت کی بشارتیں سنی ہے، مقام اتنا اعلیٰ، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پہ صحابہ کا مجمع ہے، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے، آپ نے اچانک ایک سوال کر دیا، کہا میرے صحابہ یہ بتاؤ آج تمہارے میں سے کون سا شخص روزے کی حالت میں ہے؟ مجمع خاموش، اللہ کی شان تن تنہا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، محبوب روزے کی حالت میں ہوں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوسرے سوال کیا، صحابہ تم میں سے وہ کون ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے آیا ہو؟ مجمع پھر خاموش، تن تنہا صدیق اکبر دوبارہ کھڑے ہو گئے، محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے آیا ہوں، فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ تیسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہو؟ نگاہ نبوت کو وہی منظر دیکھنا پڑا، مجمع پہ خاموشی طاری ہے، اور تیسری مرتبہ پھر تن تنہا صدیق اکبر کھڑے ہیں، محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہوں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ چوتھا سوال کیا، صحابہ تم میں سے وہ کون ہے جو جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ اللہ کی شان وہی منظر دیکھنا پڑا، مجمع خاموش، صدیق اکبر چوتھی مرتبہ پھر تن تنہا کھڑے ہیں، محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب ایک طرح مقام تو یہ پایا ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سنی ہے، لیکن دوسری طرف دل کی کیفیت کیا ہے، اللہ کے خوف کی حالت کیا ہے۔ آپ راستے پہ گزر رہے ہیں، ایک جانور کو درخت کے سائے کے نیچے بندھا ہوا دیکھا تو آپ کے قدم رک گئے، متوجہ ہو کے کہنے لگے جانور تو کتنا خوش قسمت ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے زندگی گزار دے گا، حساب کتاب نہ ہوگا، کاش ابو بکر تیری جگہ پہ ہوتا جس سے قیامت کے دن حساب نہ لیا جاتا۔ یہ خوف کی کیفیت۔ آگے بڑھے، ایک باغ میں داخل ہوئے تو ایک پرندے کو چہچہاتے ہوئے سنا تو بے اختیار متوجہ ہو کے کہنے لگے پرندے تو کتنا خوش قسمت ہے، درخت کی سبک ٹہنیوں پہ چہچہاتے ہوئے زندگی گزار دے گا، حساب کتاب نہ ہوگا، کاش ابو بکر تیری جگہ پہ ہوتا جس سے کوئی حساب نہ لیا جاتا۔ کبھی آپ فرماتے کاش ابو بکر گھاس کا ایک تیلا ہوتا جس کو جانور کھا کے ختم کر دیتا، اور کبھی فرماتے کاش ابو بکر ایک مومن کے بغل کا بال ہوتا جس کو وہ توڑ کے پھینک دیتا، کیونکہ بغل کے بال ہاتھ سے توڑنا مسنون ہے، فرمایا جس کو وہ توڑ کے پھینک دیتا۔ اب ایک طرف تو زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں ہیں، دوسری طرف ان کی دل کی کیفیت یہ ہے، یعنی اللہ کو خوف ان کے دل پہ اتنا طاری ہے۔ اور میرے اور آپ کی کیا حالت، اگر خواب میں کسی بزرگ کو دیکھ لیں تو پھر ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ بزرگ کی زیارت ہو گئی، حالانکہ اللہ حفاظت فرمائے شیطان بھی بزرگ کی صورت میں آ سکتا ہے تاکہ مجھے اپنے گناہوں کی زندگی پہ مطمئن رکھ سکے۔ بھائی اگر میں غلط ہوتا تو مجھے بزرگوں کی زیارتیں تو نہ ہوتی، ایک نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو ہماری غفلت کی انتہا ہے کہ اگر خواب میں بزرگ کی زیارت ہو گئے تو ہم اپنے اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے جائزہ نہیں لیتے، نماز کی کیا کیفیت ہے، اعمال کی کیا کیفیت ہے، کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے۔ تو یہ ہم اور آپ انتہائی غفلت کا شکار۔ تو صدیق اکبر کا مقام یہ ہے اور ان کی دل کی کیفیت یہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سن چکے ہیں، حتیٰ کہ معراج کی رات جب آپ واپس تشریف لائے، عمر کو بلوایا، عمر میں نے جنت کی عمارت پہ جب نظر ڈالی تو اس میں سے ایک عمارت میرے نگاہوں میں حسین ٹھہری، دل چاہے اس کے اندر داخل ہو کے اس کو دیکھوں، لیکن میں نے جبریل امین سے پوچھ لیا جبریل یہ عمارت اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ جبریل نے بتلایا کہ محبوب یہ آپ کے غلام عمر فاروق کے لیے بنائی گئی ہے،
عمر جب تیرا نام سنا تو تیری غیرت سامنے آ گئی، میں نے اپنے قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا۔ عمر نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو، کہا محبوب اگر آپ میرے گھر میں داخل ہوتے تو میری تو بہت بڑی سعادت مندی تھی۔ اب ایک طرف زبان نبوت سے جنت میں مکان کی بشارت بھی سن چکے ہیں، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے، آخرت کے خوف کی حالت کیا ہے؟ کہ ایک موقع پہ اللہ نے ایک مجمع میں وحی کے ذریعے سے محبوب پیغمبر کو منافقین کے نام بتلا دیے۔ محبوب مسلمانوں کی جماعت میں یہ منافق شامل ہے، آپ کو اللہ نے بتلا دیا، ہر ایک کا نام بتلا دیا۔ صحابہ کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ تمام منافقین کے نام آپ کو بتلا دیے گئے ہیں، لیکن وہ کون کون ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت حذیفہ آپ کے رازدان صحابی تھے، یہی وجہ ہے کہ جب میدان میں معرکہ ہوتا کفار سے تو آپ حضرت حذیفہ کو کفار کی طرف جاسوسی کے لیے بھیجا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے وہ رازدان تھے خاص۔ تو آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا، تمام منافقین کے نام گنوا دیے کہ اللہ نے مجھے یہ نام بتلائے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جماعت میں منافق ہیں۔ اب رازدان کو بتلائی ہوئی بات تھی تو صحابہ تو اشاروں کو جانتے تھے، صحابہ سمجھ گئے کہ اس بات کو راز میں رکھنا مقصود ہے، اس لیے کسی نے ہمت نہیں کی جو بعد میں حضرت حذیفہ کے سے جا کے پوچھ سکے کہ ہمیں بتاؤ کون سے نام ہیں۔ وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ جب جنازہ اگر کسی کا آتا تو اب صحابہ کی یہ کیفیت تھی، وہ جنازے کے صفوں میں حضرت حذیفہ کو تلاش کرتے تھے کہ حذیفہ جنازے میں ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو انہیں یقین ہو جاتا یہ منافق کا جنازہ ہے، اگر حضرت حذیفہ شامل ہوتے تو سارے مطمئن ہو جاتے۔ بڑے ہمت نہیں کہ کوئی بھی ان سے وہ راز کی بات منافقین کے نام پوچھ سکے۔ وقت گزرتا گیا، اب اندازہ لگائیں کہ صحابہ نے وہ زندگی کا حصہ کیسے گزارا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محبوب پیغمبر نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو آپ اپنے گھر سے چلے حضرت حذیفہ کے دروازے پہ پہنچے، اس سوچ کی بنیاد پہ کہ شاید اب وہ بات راز میں رکھنا ضروری نہیں ہوگا، وہ تو آپ کی زندگی تک تھا۔ حضرت حذیفہ کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، دعا سلام کے بعد حضرت عمر نے کہا حذیفہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے تمام منافقین کے نام بتلا دینا، میں صرف اس لیے آیا ہوں مجھے اتنا بتا دینا کہ کہیں منافقین کے نام میں عمر کا نام تو شامل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیات تھی صحابہ کی جنت کی بشارتیں سننے کے بعد بھی۔ اب اندازہ لگائیں میں اور آپ کتنے پانی میں۔ فرمایا مجھے اتنا بتا دینا کہ منافقین کے نام میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ تو ان کے دلوں میں خوف آخرت کی فکر، خوف خدا یہ بھرا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی جنت کی بشارتیں سن چکے ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ جب کسی قبر سے گزر ہوتا تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی۔ ایک دن پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت جب قبر سے گزرتے ہو تو آپ کی حالت بالکل بدل جاتی۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ قبر دنیا کے منازل میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس مقام پہ نجات پا گیا تو وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگی۔ اس مقام پہ اگر وہ کامیاب ہوا تو سمجھو وہ کامیاب ہے، اس لیے میری حالت بدل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وضو فرماتے ہو تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن پوچھ لیا کسی نے، حضرت وضو کرتے ہو آپ کی چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب میں وضو کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نماز کی تیاری کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے خوف کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اب ہم اور آپ بھی وضو کرتے ہیں، دیکھ لیں ہمارے پہ کوئی اثرات ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی عظیم شخصیات، اتنی بشارتیں سننے کے باوجود ان کی دل کی حالت کیا ہے؟ تو محبوب پیغمبر نے ان کے دلوں پہ یہی محنت کی تھی کہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف بٹھایا تھا۔
آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمانی و گناہوں سے بچ جائیں تو دل میں اللہ کا خوف پیدا کیے بغیر گناہوں سے بچنا ناممکن ہے. جب تک یہ خوف دل میں نہیں آئے گا ہم اللہ کے نافرمانی سے نہیں بچ سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے، مرد ہے یا عورت، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا لیں کہ وہ ذات ہے جو پکڑنے پہ قادر ہے. اگر میں اس ہاتھ سے گناہ کرتا ہوں تو مجھے یہ خوف ہو کہ وہ ذات میرے ہاتھ کی طاقت کو اگر چھین لے تو کون واپس لے سکتا ہے. ہمارا آپ دیکھتے ہیں فالج کا اٹیک ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو اس بات کو ہم نے اپنے دل میں اتارنا ہے. جب اللہ کا خوف یا آخرت فکر میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ گئی پھر گناہوں سے بچنا بالکل آسان. تو یہ جو ماہانہ مجلسی ذکر یہ موقع ہوتے ہیں یہ اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو یہ فکر لاحق ہو جائے. اور اس کا ایک نسخہ ہے. اگر ہم قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی. جس کی عظمت دل میں آتی ہے تو اس کا پھر رعب بھی دل پہ بیٹھتا ہے، خوف بھی دل میں آتا ہے کہ یہ ذات میرے سے ناراض نہ ہو جائے. جس ذات کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں کہ میرے سے ناراض ہو. آج حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ ناراض ہوتا ہے نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ہماری زندگی طرز زندگی ایسی لگ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں بیٹھی، قرآن سے ہم نے وہ تعلق نہیں جوڑا. ہم قرآن مجید کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق پیدا کریں کہ اللہ کی عظمت دل میں آ جائے جس کی وجہ سے اللہ کا خوف نصیب ہو جائے. قرآن اللہ کا کلام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ کلام صادر ہوا ہے. اور قرآن مجید اس میں اللہ نے ایک مقناطیسیت رکھی ہے. جیسے کہ مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح جہاں بھی قرآن آتا ہے یہ اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے. اس میں یہ تاثیر ہے. قرآن میرے آپ کی زندگی میں آئے گا، اللہ کی رحمت میری زندگی پہ متوجہ ہوں گی. قرآن میرے آپ کے کاروبار میں آئے گا، اللہ کی طرف سے برکتیں میرے کاروبار میں نازل ہوں گی. قرآن میرے آپ کے گھر بار میں آئے گا، رحمتوں کا نزول گھر بار پہ ہوگا. اولاد کی زندگی میں آئے گا، اللہ کی رحمت اولاد کی طرف متوجہ ہو جائے گی. اس میں وہ مقناطیسیت ہے جو رحمت کو کھینچتی ہے. ایک صحابی رسول ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں گھر کے صحن میں لیٹا. میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ میرے ساتھ چارپی پہ لیٹا ہوا تھا، اور جہاد میں استعمال ہونے والا گھوڑا وہ بھی اسی صحن میں تھوڑے فاصلے پہ باندھا ہوا تھا. کہتے رات کے آخری حصے میں اٹھا، وضو کیا، تہجد پڑھی، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. تو صحابہ تو ایک کیفیت کے ساتھ پڑھتے تھے نا، وہ اس یقین سے پڑھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں، رب سے ہم کلامی کر رہا ہوں. کہتے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت مچلی تو میں نے بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی. جب بلند آواز سے تلاوت شروع کی تو میں نے کیا دیکھا، آسمان سے ایک نور کا گولا ہے جو نیچے کی طرف آ رہا. اتنا قریب آ گیا کہ گھوڑا اسے دیکھ کے بھدکنے لگا. میں اس خوف سے کہ جانور بچے کو نقصان نہ پہنچا دے میں نے اپنے آواز کو آہستہ کر لیا. جب تلاوت کی آواز آہستہ ہوئی تو وہ نور کا گولا دوبارہ بلندوں کی طرف چلا گیا. کہتے پھر کچھ دیر بعد طبیعت مچلی اور میں نے بلند آواز سے پھر تلاوت شروع کر دی. پھر وہ نور کا گولا اسی طرح نیچے کو آنے لگا. گھوڑے کے بھٹکنے کی وجہ سے میں ڈر گیا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، جانور ہے. میں نے پھر آواز آہستہ کر لی، وہ نور پھر واپس گولا چلا گیا. اسی کشمکش میں رات کا آخری حصہ مکمل ہوا.
فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ صبح محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اگر تو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر تو صبح تک بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا آج مدینہ کے شہری اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. یہ فرشتوں کا نزول تھا جو قرآن کی تلاوت کی برکت سے عرش سے فرش پہ اترنے پہ مجبور تھے. تو قرآن میں وہ مقناطیسیت ہے جو رحمتوں کو کھینچتا. اس لیے ہم یہ مزاج بنائیں کہ قرآن کی تلاوت روزانہ کچھ نہ کچھ کرنی. مسجد میں بھی کریں, کبھی کبھی گھر میں بھی کریں, یا گھر کے افراد کا مزاج بنائیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ تلاوت گھر میں کرنے لگ جائیں تو گھر میں بھی برکت ہے اور اپنی زندگی میں بھی برکت ہے. فرمایا آج مدینہ کے شہری اپنے آنکھوں سے فرشتوں کی دیدار کر لیتے. اور دوسری بات کہ قرآن مجید وہ عظیم دولت ہے جو اس سے دوستی لگا لیتا ہے, تعلق بنا لیتا ہے, یہ اسے بھی عظیم بنا دیتا. مدینہ کے اطراف میں ایک یہودی تاجر رہتا تھا, سلام بن جبیر اس کا نام تھا, تاجر تھا مدینہ کا. ایک دن وہ تجارت کے لیے ملک شام گیا. مکہ مدینہ کی تجارت ملک شام کی منڈی سے ہوتی تھی. سارے دن اس نے تجارتی سامان منڈی میں خریدا. رات کے دن کے آخری حصے میں واپسی کر رہا تھا کہ راستے میں ایک آواز سنی کہ ایک مالک اپنے غلام کو فروخت کر رہا ہے لیکن قیمت بہت کم بتا رہا. تو سلام بن جبیر تاجر کے قدم رک گئے کہ اتنا سستا غلام. آگے بڑھا دیکھنے کے لیے. دیکھا تو اسے یقین آ گیا واقعی وہ تو سادہ شکل, سادہ مزاج, بالکل کمزور جسم کا مالک تھا. یہ جان گیا کہ یہ کوئی بھاری کام کرنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے مالک نے اس کی قیمت بہت کم لگائی. پھر اسے خرید لیا, شاید کچھ نفع حاصل ہو جائے. مدینہ منورہ پہنچا. اگلے دن اپنا تجارتی سامان مدینہ کے منڈی کے سڑک کے کنارے پہ اپنا سامان لگایا اور اس غلام کو کھڑا کر دیا. کہا جب تک تیرا کوئی خریدار نہ آئے تو نہ یہاں کھڑا رہنا. سامان تجارت تو اس کا ہاتھوں ہاتھ بکا, لیکن وہ غلام ہے جو اتنا بے قیمت ہے کہ کوئی اس کی قیمت لگانے کے لیے تیار نہیں. اب یہ بات مدینہ اور اطراف میں پھیل گئی کہ فلاں تاجر ایسا کم قیمت غلام خرید کے لایا ہے, کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں. تپتی دھوپ میں بھوکا پیاسا یہ بیچارہ کھڑا ہے اپنی خریدار کے انتظار, شاید کوئی آ کے میری قیمت لگا دے. ایک خاتون جس کا نام شبیتا تھا اسی راستے سے گزرتی تھی. ایک دن, دوسرا دن, جب تیسرے دن گزری اس غلام کو تیسرے دن بھی وہاں کھڑا پایا تو ہمدردی کی بنیاد پہ اس نے اس کی قیمت ڈال دی. اس ضرورت نہیں تھی, اس پہ ہمدردی آئی کہ بیچارہ تپتی دھوپ میں بھوکا پیاسا خریدار کے انتظار میں کھڑا, خریدا اور گھر لے گئی. اب یہ بات بھی مدینہ اطراف میں پھیل گئی کہ فلاں خاتون اس بے قیمت غلام کی قیمت لگا چکی. یہ بات ماحول میں گھوم رہی تھی کہ ایک اور تجارتی قافلہ جو مکہ سے ملک شام آیا تھا, تجارت کر کے واپس مدینہ میں آ کے انہوں نے قیام کیا تھا کہ یہاں کچھ وقت گزاریں گے, کچھ دن سٹے کریں گے, پھر آگے سفر کریں گے. اس میں مکہ کے ایک مشہور تاجر ابو حذیفہ شامل تھے. یہ باتیں جو گردش کر رہی تھی ان تک بھی پہنچی. تو ابو حذیفہ نے اس خاتون سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی کہ ایسی انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والی. ان کے ماں باپ سے رابطہ ہوا, ٹائم بنا, اگلے دن ملاقات ہوئی. گفتگو کے دوران ابو حذیفہ کو یقین ہو گیا کہ یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتی ہے, خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والی ہے. ابو حذیفہ ملاقات کے بعد اپنے قافلے میں لوٹ آئے. اس سے اگلے دن اس کے ماں باپ کی طرف شادی کا پیغام بھیج دیا. ماں باپ نے سوچا مکہ کا ایک نوجوان تاجر ہے, اس سے بہتر ہماری بیٹی کے لیے اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے. انہوں نے قبول کر لیا.
शादी हो गई। ये कुछ मजीद कुछ अरसा मदीना में ठहरे और उसके बाद उन्होंने एक दिन कहा कि मैं मक्का का सफर करना चाहता हूं ताकि अपने अजीज व अकारिब को शादी की खुशखबरी सुनाऊं, अपने दोस्तों को अपनी तिजारत की कारगुजारी सुना सकूं। बीवी ने कहा मैं साथ चलूंगी। उसने अपने गुलाम को भी साथ लिया, चल पड़े, मक्का पहुंचे। रात गुजरी, सुबह हुई तो अबू हुज़ैफा कहने लगे यहां करीब ही मेरा एक जिगरी दोस्त है, वो भी मक्का का बड़ा मशहूर ताजिर है, फिर मैं उससे मिलना चाहता हूं। बीवी साथ है, गुलाम को साथ लिया, गए, दोस्त से मुलाकात हुई। अबू हुज़ैफा ने अपनी शादी की खुशखबरी दी, अपनी सफर तिजारत की कारगुजारी सुनाई। गुफ्तगू के दौरान अबू हुज़ैफा ने महसूस किया कि मेरे दोस्त का अंदाज बदला बदला है, गुफ्तगू में तब्दीली है। तो अबू हुज़ैफा ने कहा उस्मान क्या बात है, तेरा अंदाज बदला बदला, गुफ्तगू में तब्दीली है। तो उस्मान गनी ने कहा अबू हुज़ैफा मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका हूं। अब ताल्लुक इतना गहरा था कि ये जोड़ा भी गया हुजूर की खिदमत में ईमान कबूल कर लिया। जब ईमान कबूल किया तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की जो बुनियादी बातें थी उसकी तलकीन तालीम दी। इसमें इस खातून ने सुना कि गुलाम को आजाद करने पे इतना इतना अजर, अल्लाह की शान, उसने अपना गुलाम जिसका नाम हजरत सालिम था उसे आजाद कर दिया। ये हजरत सालिम थे। अब वो आजाद हुए, बजाय खुश होने के परेशान। तो यहां तो मेरा कोई जानने वाला नहीं, मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, करूंगा तो क्या करूंगा। इन्होंने कहा कि परेशान ना होना, अब आप अपने इरादे के खुद मालिक हो, अपनी चाहत के खुद मालिक हो। हाँ, जो काम आप करना चाहोगे हम आपकी सरपरस्ती करेंगे, हम वो काम करवा के देंगे। अब हजरत सालिम से इन्होंने पूछा कि आप क्या काम करना चाहते हैं, हम वही करवा के देंगे। हजरत सालिम ने कहा मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, मुझे किसी कुरान के दरसगाह में दाखिल करा दो बस। अल्लाह की शान, उन्हें कुरान के दरसगाह में दाखिल करा दिया। शौक था, मेहनत की, थोड़े ही अरसे में हाफिज कुरान ने, कारी कुरान बन गए। अल्लाह ने इतना खूबसूरत लहजा अता किया कि रास्ते में चलने वाला जब आपकी तिलावत सुनता तो उसके कदम रुक जाते थे। वक्त गुजरता गया। सबसे पहला काफिला जो मक्का से हिजरत करके मदीना रवाना किया जा रहा था, उसमें हाफिज कुरान होने की बुनियाद पर हजरत सालिम को शामिल कर दिया गया। यह काफिला पहुंचा मदीना मुनव्वरा, वहां से मस्जिद कुबा में जाके काफिले वालों ने मुत्तफिका तौर पे हजरत सालिम को इमाम बना के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब हमारे इमाम, ये वही गुलाम है जो तपती धूप में रोड के किनारे पे खड़े अपने खरीदार का इंतजार कर रहा था। कुरान से ताल्लुक जुड़ा, अल्लाह ने इमाम बना के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। और फिर एक वक्त आया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से मदीना तशरीफ लाए, मस्जिद कुबा गए, नमाज का टाइम हुआ, हज़रत सालिम इमाम बन के खड़े हैं, अमीरुल मोमिन आपके पीछे मुक्तदी बन के नमाज अदा कर रहे हैं। यह मकाम हज़रत सालिम को अगर मिला है तो कुरान की बदौलत मिला है। अगर हम कुरान से जुड़ जाएंगे तो अल्लाह मुझे भी इज्जत अता फरमाएगा, दुनिया की इज्जतें भी मिलेंगी, आखिरत की इज्जतें भी मिलेंगी। इसलिए एक तो हम इस मजे जिक्र से, मर्द हैं या मस्तूरात, ये जहन लेके जाएं कि अगर कुरान की तिलावत में कमी है तो वो मैं आज के बाद दूर करूंगा, और रोजाना थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ रोजाना की तरतीब में जरूर तिलावत करूंगा। ये कुरान मुझे और आपको इज्जतें देगा, अजमतें मिलेंगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफ हरफुन वल लाम हरफुन वल मीम हरफुन। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर देखा जाए तो अलिफ जब लिखेंगे तो 3 हुरूफ का मजमुआ बनता है, अलिफ, अलिफ लाम फा, तो इसमें फिर 3 हुरूफ, लाम, उसमें लाम में फिर 3 हुरूफ, मीम में फिर 3 हुरूफ, और हर हर्फ पे अल्लाह ताला 70 नेकी अता करता है। अंदाजा लगाएं सिर्फ अलिफ लाम मीम पे तलफ्ज करने से कितनी नेकियां जमा हो गई। तो ये कलामुल्लाह है, हम इसके साथ जुड़ जाएं। एक तो अमली तौर पे तिलावत,
اور دوسرا اگر ہم نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں پھر ہم اس کا ترجمہ سیکھنا شروع کریں. الحمدللہ یہاں اساتذہ ہیں، ادارہ ہے، اور اگر آپ کہیں دور ہیں وہاں بھی آپ کو مل جائیں گے. تو پہلے تو قرآن کی تصحیح کریں، اگر قرآن کی تصحیح ہے پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، یقیناً، تاکہ مجھے پتہ چلے حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں کیا پیغام دے رہا ہے. تو یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے عزتوں کا، رحمتوں کا، کامیابیوں کا ذریعہ بنے گا. اور تیسری بات یہ یاد رکھیں، قرآن کا کمزور ترین تعلق بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. کمزور ترین تعلق. ہمارے پاکستان میں ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ادھر مغربی ممالک میں آیا، پڑھا لکھا تھا، کسی کمپنی میں اس کی جاب ہو گئی، دفتر میں ملازمت کرتا تھا. اس دفتر میں ایک عیسائی لڑکی بھی ملازم تھی. تو کچھ ہی عرصے بعد ان کی آپس میں ہائے ہیلو کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک دن آئے کہ اس لڑکے نے اسے کہا کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس لڑکی کا تعلق بھی رجحان پیدا ہو گیا. تو اس نے کہا میرا باپ عیسائی پادری ہے، سخت ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتی. ہاں میں کوشش کروں گی، جب بھی موقع ملا میں اس سے بات کر کے دیکھوں. کئی مہینے گزر گئے. ایک دن اسے موقع ملا، باپ گھر میں اچھے ماحول موڈ میں بیٹھا، اس نے بات کر دی کہ ہمارے دفتر میں ایک مسلمان نوجوان ہے، میں بھی چاہتی ہوں، وہ بھی چاہتا ہے. باپ نے دیکھا بیٹے نے ساری بات کھول دی. نے کہا اچھا اس نوجوان کے پہلے میرے سے ملاقات کرا. اگلے دن اسے لے آئے. اس کے باپ نے اس سے 2-3 باتیں کی چھوٹی چھوٹی. کیونکہ دیکھو اگر تو شادی چاہتا ہے، رشتہ، تو تجھے جہاں تو ملازمت کر رہا ہے وہ چھوڑنی پڑے گی. اس علاقے میں ملازمت لے لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، قبول ہے مجھے. دوسری بات یہ، اپنی کمیونٹی سے تجھے رابطہ توڑنا پڑے گا، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہاں تھا اور کہاں گیا. یہ بھی منظور ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اتوار کو ہم چرچ میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، تجھے ہمارے ساتھ جانا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب 3 باتیں تھیں، اس نے تینوں کو منظور کر لیا. باپ نے 2-3 دن میں سوچ بچار کر کے فیصلہ دے دیا. ان کی شادی ہو گئی، گھر لے کے دے دیا، وہاں رہنے لگے. 3 سال کا عرصہ گزرا. اس نوجوان کے عزیز و اقارب سے تلاش کر کر کے مایوس ہو گئے. پتہ نہیں زمین نکل گئی، آسمان اچک گیا، کہاں گیا. 3 سال بعد یہی نوجوان اپنی کمیونٹی کے ایریے میں جو مسجد تھی اس میں وضو کرتا ہوا امام صاحب کو نظر آیا. امام صاحب نے دیکھا یہ کہاں سے آیا، زمین سے نکلا، آسمان سے ٹپکا. تلاش کر کر کے مایوس ہو گئے. خیر امام صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے اس پہ نظر رکھی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوا تو امام صاحب نے ساتھی کو بھیجا، اسے کہو کہ آپ کو قاری صاحب بلا رہے ہیں. وہ لے آیا، کمرے میں بٹھایا. امام صاحب نے اس سے ملاقات کی، خیر و خیریت، بٹھا کے چائے منگائی، اکرام کیا. اب اس سے پوچھا کہ نوجوان تو 3 سال سے کہاں تھا؟ اس نے اپنا ایک واقعہ بتلایا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہا قاری صاحب اس فلاں دفتر میں ملازمت کرتا تھا، عیسائی لڑکی سے تعلق بنا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اور یہ شرائط میرے پہ رکھی گئی، میں نے رابطہ توڑ دیا، اسی علاقے میں ملازمت اختیار کر لی. تو صبح سے ناشتہ کر کے تیار ہو کے میں دفتر کے لیے نکل جاتا تھا. میرے پاس ایک قرآن کا نسخہ تھا. ہمارے گھر کے برانڈے میں ایک تاخچے پہ عیسائیت کی کتابیں پڑھی تھی، میں قرآن کا نسخہ بھی رکھ دیا. روزانہ صبح تیار ہو کے جب میں کمرے سے نکلتا، اچانک میری نظر اٹھتی تو قرآن پہ پڑ جاتی. جب قرآن پہ نظر پڑتی تو میرے دل میں یہ جملہ گھوم جاتا کہ یہ میرے رب کا سچا کلام ہے. یہ بات میرے دل و دماغ میں آ جاتی قدرت. میں چلا جاتا دفتر میں، شام کو واپس لوٹتا تو پھر میری نظر پڑتی قرآن پہ، تو یہی جملہ میرے دل و دماغ میں گھومتا کہ میرے رب کا سچا کلام ہے. اب دیکھیں تعلق ہے لیکن کتنا کمزور ہے، تلاوت بھی نہیں کر رہا. کہتے ایک دن میں دفتر سے واپس آیا، نظر اٹھائی تو وہاں کوئی کتاب نہیں تھی. میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا بھائی یہاں کتابیں پڑھی تھی کہاں گئی؟ انہوں نے کہا آج میں نے گھر کی ساری صفائی کی ہے، کتابیں بغیر ضرورت کے ایک عرصے سے پڑھی تھی، میں نے ساری اٹھا کے باہر کوڑے کے ڈبوں میں پھینک دی. کہ جب اس نے یہ کہا تو میں جلدی سے اٹھا، تیزی سے باہر دوڑا. جب بیوی نے میری یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً آئی اور ونڈو پہ کھڑی ہو کے مجھے دیکھنے لگی یہ کیا کرتا ہے. کہ میں کوڑے کے ڈبوں سے کتابیں نکالی، قرآن تلاش کیا، مل گیا، اسے صاف کر کے سینے سے لگایا، چوما، بڑے عقیدت کے ساتھ اسے لے کے گھر آ گیا. اب گھر والوں نے سارا منظر دیکھ لیا. جب گھر آیا تو مجھے میری بیوی کے لگی کہ
کیا تیرے میں اب بھی مسلمانوں والے جراثیم موجود ہیں؟ یہ کہنے کے بعد اس نے غصے میں آ کے اپنا پرس اٹھایا اور کہا میں اپنے باپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ قاری صاحب جب اس نے غصے میں اٹھا کے پرس اٹھا کے یہ جملہ کہا میں اپنے باپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو میں نے بھی قرآن اٹھایا اور اسے کہا میں بھی اپنے رب کو منانے جا رہا ہوں۔ میں واپس آ گیا۔ اب کتنا کمزور تعلق تھا لیکن ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو قرآن میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دولت اور نعمت دی ہے، اس لیے خود بھی قرآن کے ساتھ جڑیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، گھر کو بھی قرآن کی تلاوت سے آباد رکھیں۔ یہ بہت بڑی دولت قبر میں میرے اور آپ کے لیے روشنی کا ذریعہ، مانوسیت کا ذریعہ، اور میدان حشر میں اللہ کی عدالت میں میرے اور آپ کا سب سے مضبوط وکیل ہے، مضبوط وکیل اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ قرآن کی سورت ہے جسے ہم اور آپ صبح کے ٹائم سورہ یاسین کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو سورہ ملک کا کرتے ہیں، مغرب میں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، یا اور تلاوت یا ایک تسلسل سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سورتیں کہیں گے اللہ یا اس بندے کو معاف کر دے یا مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی اس وکالت کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ دے دے گا۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے عدالت میں میرے اور آپ کا بہت بڑا گواہ اور وکیل بنے گا، اس لیے ہم اس کو عام کتاب سمجھ کے نظر انداز نہ کریں۔ یہاں تو خیر کافی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قدر ہے، عمل کی قدر ہے، ایمان کی قدر ہے، لیکن جانتے ہیں آپ پاکستان میں بس غفلت ہے۔ وہاں اگر ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو یا چور کا نام معلوم کرنے کے لیے، یا فال نکالنے کے لیے، یا قسمیں کھانے کے لیے، یا لوٹے پہ پھرانے کے لیے، یا مردے کو ہوا دینے کے لیے، یا بیٹی کو رخصت کرتے ہو اس کے سر پہ لے کے کھڑے ہونے کے لیے، وہ اس کے نیچے سے گزرے گی، اس کا کیا فائدہ؟ قرآن اس کی زندگی میں لاؤ۔ حقیقت یہ کہ آج بھی مسلمان نے قرآن کی عظمت کو نہیں جانا۔ قرآن زبان حال سے کہتا ہے مسلمانوں، ہاں، یا اگر ہم نے قرآن اٹھایا ہے تو بیٹے کا نام رکھنے کے لیے، قرآن سے کوئی نام ہو، اللہ نے بیٹا دیا۔ قرآن زبان حال سے کہتا ہے مسلمانوں میں ناموں والی کتاب نہیں، وہ تو اردو میں، وہ تو چھپی ہوئی مارکیٹ میں ملتی ہے۔ میں تو کردار کا پیغام دیتی ہوں، کردار کا درس دیتی ہوں۔ قرآن تو کردار کا پیغام لے کے آیا ہے، عملی زندگی، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس چیز سے ہم اور آپ آنکھیں چراتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے جڑنا ہے اور اپنی زندگی کو بنانا ہے، با کردار بننا ہے۔ اللہ کو بندے کا کردار مطلوب ہے، اخلاق مطلوب ہے۔ یہ جو حدیث کے جملہ ہے نا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ہم خوبصورت عمارت بنا کے اس کے اوپر یہ لکھ دیتے ہیں۔ عمارت کی خوبصورتی مقصود نہیں ہے، یہاں سے مسلمان کے اخلاق کی خوبصورتی مقصود ہے، کہ ہمارے اخلاق خوبصورت ہوں۔ جیسے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، اسی طرح ہر بندہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہر ایک کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، جیسی زبان بولنے کے لیے اٹھے گی اس کی شخصیت واضح ہو جائے گی کہ اس کے اخلاق کیا ہے، اس لیے کس قسم کا بندہ ہے۔ ہم نے قرآن سے جڑ کے اخلاق اور کردار کو بنانا۔ ایک وقت تھا جب مسلمان با کردار تھا، آج ہم کردار سے گرے، پستیوں کے شکار ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان با کردار تھا، اس کے اثرات پتہ کیا تھے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک یہودی اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، پوسٹ لگائی، پارٹی کے رابطے شروع ہو گئے، ایک سے بات چل پڑی،
تو اس مالک مکان نے کہا کہ بھائی میں اپنے مکان کی قیمت ڈبل لوں گا. پارٹی نے کہا بھائی ڈبل کچھ سمجھ نہیں آتی, جو آپ کے مکان کا محل وقوع ہے, جو اس کی پوزیشن ہے, اس حساب سے جو بھی قیمت بنے گی ہم آپ کو نیٹ دینے کے لیے تیار. اسے کہا میں ڈبل لوں گا. آخر کار پارٹی والوں نے پوچھا کہ اب وجہ کیا ہے ڈبل قیمت لینے کی. اس نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا ایک تو میرے مکان کی قیمت ہے, دوسرے میرے پڑوس کی قیمت ہے. اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے. جب مسلمان باکردار تھا پڑوسی کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی. آج تو میرے سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج اس علاقوں میں, اس روئے زمین پہ, یعنی بہت سے لوگ ایسے جو مسلمانوں کے قریب مکان لینے کے لیے تیار نہیں. وجہ یہ کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا تو کردار چھوٹ گیا. تو یہ بات پلے باندھے کہ آج کے بعد میں قرآن سے دوستی لگانی ہے, تعلق بنانا ہے, عملی تعلق. جتنے قرآن کی تلاوت کریں گے محبت بنے گی, پھر یہ قرآن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا, قبر میں مجھے اور آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ روشنی کا ذریعہ بنے گا, مانوسیت کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے اس سلسلہ نشمندیہ میں جو اسباق ہیں, ذکر لسانی, درود شریف, استغفار, ایک اس میں قرآن کی تلاوت ہے. تو ہم اس کا اہتمام رکھیں. اس سے ہمارے صحت میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا. تو آج تک تو ہم اور آپ غفلت کا شکار رہے. اب بھی وقت ہے کہ ہم اور آپ سچی پکی توبہ کر لیں اور ایک عملی زندگی کی طرف قدم بڑھا لیں. اللہ بڑا کریم ہے, بڑی مہربان ذات, قدردان ذات ہے. وہ توبہ کرنے پہ گناہوں کی صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتا ہے. جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی نیکی. ایسا قدردان ذات. ہم اللہ سے تعلق تو جوڑ کے دیکھیں. ہم نے دنیا داروں کے سامنے آنسو بہائے ہیں. یہ آنسو اگر میں رب کے سامنے بہا لیں گے پھر پتہ چلے گا رب کیسا قدردان. تو اب بھی وقت ہے کہ ہم اور آپ سچی پکی توبہ کر کے رب سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے. احادیث میں باقاعدہ اس کی مثالیں بیان کی گئی. فرمایا جیسے کہ ایک بھانج عورت ہے جو مایوس ہو چکی ہے اولاد سے, اچانک اس کے ہاں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. اسے جتنی خوشی ہوگی اللہ کو اپنے گناہگار بندے کے توبہ کرنے پہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی. رب خوش ہوتا کہ میرے بندے نے میرے سے صلح کر لی. توبہ کرنا اللہ سے صلح کرنا ہے. اسی طرح وہ شخص جو جنگل میں جا رہا ہے, اس کے بعد سواری ہے, اس پہ پانی ہے اور زیادہ راہ ہے, اور سو گیا, اٹھا تو دیکھا کہ وہ سواری غائب, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دور دراز تک کوئی زندگی کے آثار نہیں. اب یہ یقین کر چکا کہ بس اب تو موت ہی موت ہے, حتیٰ کہ موت کے انتظار میں پھر لیٹ گیا. اب بھوک ہے, پیاس ہے, کوئی انتظام نہیں, کوئی صورت نہیں. پھر اچانک اس نے کیا دیکھا, آنکھیں کھولی تو وہی سواری اس کی پانی اور زاد راہ سمیت اس کے سامنے کھڑی ہے. اس سے اس وقت جتنی خوشی ہوگی اللہ کو گناہگار بندے کے توبہ کرنے پہ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. رب خوش ہوتا ہے. دو بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک میدان میں کوئی بچے کھیل رہے تھے. دو بچے ایک طرف درخت کے آؤٹ لے کے کھڑے کو باتیں کر رہے تھے. ایک سفید ریش بزرگ کا گزر ہو رہا تھا. یہ آپس میں کسی بات پہ اختلاف رائے کا شکار ہو چکے تھے. انہوں نے دیکھا سفید ریش بزرگ گزر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جا کے ان سے جواب طلب کر لیتے ہیں. دونوں دوڑتے ہوئے آئے, بڑے میاں ہمارا یہ مسئلہ تو حل کر دو. وہ سمجھے کھیل کود میں اختلاف ہو گیا ہوگا. بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. ایک نے کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت کی نظر نیک بندے پہ ہوتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے, نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے.
دوسرے کہا کہ میرا موقف یہ ہے کہ اللہ کی خاص رحمت کی نظر گناہگار پہ ہوتی ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اب یہ بڑے میاں کے پاؤں سے زمین کھسکنے لگی۔ اس نے کہا بھائی بیٹا میں عالم نہیں ہوں کہ عالمانہ جواب دے سکوں، ہاں میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میرے تجربے میں ایک بات آئی ہے، امید ہے اس سے آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ دونوں بچے متوجہ، کہنے لگا میں کڈی کا کام کرتا ہوں۔ کڈی جانتے ہیں؟ یہ جس چادریں بنتی ہیں نا، وہ دھاگے لگائے ہوتے ہیں، مشینیں چلتی ہے۔ بہرحال کچھ ساتھی سمجھ رہے ہوں گے، کچھ نہیں، تو میں کڈی کا کام کرتا ہوں۔ تو جو دھاگے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ان تمام پہ میری نظر ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس دھاگے کو گانٹھ لگا کے جوڑ دیتا ہوں۔ اب جب کڈی چلاتا ہوں، جو دھاگے صحیح حالت میں تھے ان پہ تو نظر ہوتی ہی ہے، لیکن جو ٹوٹنے کے بعد جوڑا تھا اس پہ میں خاص کڑی نظر رکھتا ہوں، کہیں جڑنے کے بعد دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ بیٹا اللہ کی خاص رحمت کی نظر نیک بندوں پہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن خاص کڑی رحمت کی نظر اس گناہگار پہ ہوتی ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ اس پہ خاص نظر رکھتے ہیں کہ دوبارہ گناہ کر کے میرے سے ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ ایسے مہربان ذات ہے، اس گناہگار پہ اللہ کی خاص رحمت کی نظر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا، یا اللہ جب نیکوکار آپ کو پکارے تو آپ کیا جواب دیتے ہو؟ اللہ نے کہا میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اگر گناہگار پکارے تو کیا جواب دیتے ہو؟ فرمایا جب گناہگار پکارتا ہے میں ایک نہیں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک 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 یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا؟ یا اللہ یہ کیا وجہ بنی؟ نیک عابد زاہد کو ایک جواب اور گناہگار کو 3 مرتبہ؟ بڑا عجیب نکتہ ہے۔ اللہ نے کہا جو نیکوکار ہے اس کی نظر اپنے نیکی پہ ہوتی ہے، میرے رحمت پہ بھی ہوتی ہے لیکن اپنی نیکیوں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن جو گناہگار ہے جس کے پلے نیکی ہی نہیں، اس کی ٹوٹل نظر میری رحمت پہ ہوتی ہے، اپنے عمل پہ نہیں، اس کے پلے تو عمل ہی نہیں، اس لیے میں اسے ایک نہیں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے، جو گناہگار کے پلے عمل ہی نہیں تو اس کے اپنے عمل پہ تو نظر جانی نہیں، وہ تو خالص اللہ کی رحمت اور فضل کی امید پہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ اسے 3 مرتبہ آواز دے کے دیتے ہیں کہ لبیک یا عبدی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک غیر مسلم تھا، پوری زندگی اپنے بت کو پوجتا تھا اور اسے پکارتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے مزاج بنایا تھا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، لہذا اس سے میں اپنی ضرورت نہیں مانگوں گا۔ زندگی گزر گئی، اچانک سر میں درد شروع ہوا، درد اتنا شدید کہ وہ مجبور ہو گیا کہ میں جاؤں اپنے معبود کے پاس اور اپنی تکلیف اس کے سامنے رکھوں۔ اب وہ آیا اپنے بت کے پاس، اس کے سامنے اپنے تکلیف رکھی، دیکھو ساری زندگی میں نے تجھے پوجا ہے، تو شکرانے رکھے ہیں، یہ کرا ہے وہ کرا ہے، اب میں نے کبھی اپنی ضرورت تیرے سے نہیں مانگی، میں اب اس درد سے بہت پریشان ہوں، مہربانی کرو میرے درد ختم کر دو۔ وہ تو بت تھا، اس نے کیا جواب دینا تھا؟ کئی دن اس میں بھی گزر گئے، کوئی جواب نہیں، یہ مایوس ہو گیا۔ کئی دن گزر رہا تھا تو اسے مسلمانوں کی عبادت گاہ نظر آئی۔ اس کے ذہن میں بات ہے کہ مسلمانوں کے معبود کو پکار کے دیکھتا ہوں، کہ تو وہ مسجد جو بھی اس میں چلا گیا۔ تو وہاں جا کے جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو پکارا تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض عمارت ایسی ہوتی ہے کہ آواز گونجتی ہے، بار بار لوٹ کے آواز آتی ہے۔ تو اسے یوں لگا کہ میں نے ایک دفعہ رب موسیٰ کو پکارا ہے اور مجھے 70 مرتبہ اس کا جواب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں۔ غالباً یہ بات میں نے کسی جمعے کسی اور موقع پہ بھی کی ہے کہ ایک ہندوستان میں ایک بت کی عبادت کرنے والا تھا، یا سنم کہ پکارتا تھا۔ تو ایک دن اچانک یا سنم کہتے ہوئے زبان پہ یا سمد کا جملہ آ گیا، یا سمد۔ جب یا سمد کا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرشتے حیران، یا اللہ ساری زندگی یا سنم کہتا رہا،
آج غلطی سے زبان پہ یا سمت کا جملہ آیا, آپ نے اس کی پکار کو قبول کر لیا. اللہ نے کہا میرے فرشتوں, اگر میں بھی اس کے پکار کو قبول نہ کرتا, اسے جواب نہ دیتا, میرے اور اس کے بتوں کے درمیان میں کیا فرق رہ جاتا؟ اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو میرے اور اس کے بتوں کے درمیان میں کیا فرق رہ جاتا؟ میرا رب اتنا کریم ہے. دوستوں آئیں رب سے جڑ جائیں, رب سے تعلق جوڑیں. جسے ہم ایک دوسرے کی دوستی کا تعلق جوڑتے ہیں, ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں, تو ہم اللہ سے ایسی دوستی کا تعلق بنائیں سچی توبہ کر کے, لیکن اللہ میری دنیا اور آخرت بنا دے گا, اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا. رب پہ ایسے یقین بنائیں کہ وہ میرا مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی میرا خالق مالک رازق ہے. جب یہ یقین حاصل ہو گیا تو یہ سمجھو کہ میری دونوں جہانیں بن گئی. اس کے لیے ضرورت ہے کچھ ماحول میں وقت گزارنے کا, کچھ ماحول کو اپنانے کا, نیک ماحول, نیک صحبت اور ذکر کا اہتمام. ہمارے شیخ عبدالحمید صاحب نقشبندی دام برکاتہ مجھے ذکر بتلاتے ہیں, آپ اس کا اہتمام کریں. دیکھیں دنیا میں اگر آپ کسی کو آواز دیتے ہو نا, مثلا میں کہتا ہوں سیف اللہ صاحب کو, سیف اللہ سیف اللہ, 2-3 آوازیں دی, یہ میرے طرف متوجہ ہوئے, میرے کوئی بات ہی نہیں کی آگے. پھر میں آواز دیتا ہوں, پھر یہ متوجہ میں بات نہیں, تو یہ غصے ہو جائیں گے, یار کیا معاملہ ہے, آواز دیتے ہو بات کرتے نہیں ہو, کیوں آواز دے رہے؟ لیکن میرے مالک کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اللہ کو ہم جتنی زیادہ مرتبہ اللہ اللہ کہہ کے پکاریں گے, اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنا قرب دے گا, مجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا. بندے کو پکارو گے اور کوئی جب بات نہیں کرو گے وہ غصے ہو جائے گا. اللہ کو اللہ اللہ کہہ کے پکاریں گے, جو لطائف بتلائے جاتے ہیں دل پہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, آگے ہم کوئی بات تو نہیں کرتے, یہی اللہ کو پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیتا ہے. اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات, اللہ کے نام سے بھی جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی مستجاب الدعوات کا مقام دے دیتا ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک سرخاب ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ وہ دور تھا جس دور میں ابو علی سینا جو فلاسفر تھا, یہ اسی دور کا ہے. اس کا حضرت سے ایک عقیدت کا تعلق تھا تو فلسفی قسم کا بندہ. تو جب حضرت کا ہلکا ذکر ہوتا نا تو وہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا, ویسے بیٹھ جاتا تھا. ایک دفعہ حضرت کے حلقے اور درس میں آیا, اس در میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے پورا بیان اللہ کے نام کے اثرات اور برکات پہ کیا. لفظ اللہ, یہ فلسفی قسم کا بندہ تھا. درس مکمل ہوا, بعد میں کچھ لوگ حضرت کے قریب آ کے بیٹھے, ابو علی سینا بھی آ گئے. اس نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے اللہ کے نام کے اتنے اثرات اور برکات بیان کیے ہیں, کیا اتنے چھوٹے سے نام میں اتنے اثرات ہو سکتے ہیں؟ اپنے عقل سے سوچ رہا تھا, اتنا چھوٹا سا نام ہے, اس میں اتنے اثرات اور برکات ہو سکتے ہیں جو آپ نے بیان کیے. کہتے ہیں حضرت نے فی البدی, یہ لوگ حکمت والے ہوتے ہیں, حکیم ہوتے ہیں, اس مجمع میں فی البدی ابو علی سینا سے کہا, اے خر تجھے دانی اور گدے تو کیا جانتا ہے. اب ابو علی سینا ایک معروف شخصیت تھی, اسے جب مجمع کے سامنے حضرت نے گدا کہہ دیا, اس کے پسینے چھوٹ گئے. ایک رنگ آ رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے, پسینوں. حضرت اسے دیکھ رہے ہیں, اس کی حالت غیر ہو رہی ہے. تو حضرت نے پوچھا ابو علی سینا کیا ہوا؟ حضرت آپ نے لوگوں کے سامنے مجھے گدا کہہ دیا, میری تو حالت بدل گئی. کہا ابو علی سینا, گدے کے نام میں اتنے اثرات ہو سکتے ہیں, کیا میرے اللہ کے نام میں اثرات اور برکات نہیں ہوں گے؟ میں نے گدے کا نام لیا, تیرا رنگ بدلا, تیرا چہرہ بدلا, تیرے پسینے چھوٹے, تیری حالت غیر ہو گئی. گدے کے نام میں اتنے اثرات, تو اللہ کے نام میں اثرات نہیں ہوں گے؟ کہ حضرت بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کے نام کے بڑے اثرات ہیں. ہم صبح شام ذکر کریں گے, اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت دے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے, اپنے ذکر کا اہتمام نصیب فرمائے, اور قرآن مجید کے ساتھ عملی تعلق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
میں ختم خاتون کی تسبیحات کہوں گا، میرے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تھوڑی دیر مراقب ہو جائیں پھر دعا ہوگی۔ آنکھیں بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ تصور کریں اللہ کی رحمت میرے دل پہ برس رہی ہے اور میرے دل اس کے شکریہ میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، دائیں بائیں ماحول سے بالکل ہٹ کٹ جائیے. یہ تصور کیجئے اللہ کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا اپنے رب کو پکار رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے جس دعا سے پہلے اللہ کے نام لیے جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام لوں گا، آپ صرف یا اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکاریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ، الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الرحیم یا اللہ، السلام یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، القدوس یا اللہ. بلند آواز سے یا اللہ کہہ کے پکارے، اللہ کی رحمتیں دوڑتی آئیں گی. المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، الخالق یا اللہ، الرازق یا اللہ، الخالق یا اللہ، الرازق یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الغفار یا اللہ، الغفار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الشکور یا اللہ، الغفور یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، المقدم یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، البر یا اللہ، البر یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، الوارث یا اللہ، الوارث یا اللہ، الوارث یا اللہ، الوارث یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ گرتے پڑتے تیرے در پہ پہنچے ہیں، اللہ ہمارے حاضری کو قبول فرما لے، گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے در پہ آئے ہیں، اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اللہ میں اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، یا اللہ اپنے در سے محروم نہ کرنا، اللہ میں اپنے در سے مردود نہ کرنا، یا اللہ تیرے در سے کوئی بھی مردود نہیں ہوتا، شیطان تو اس لیے مردود ہوا، اس نے نہ گناہوں کا اقرار کیا نہ ندامت کا اظہار، اللہ ہم تو گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں، ندامت کا بھی اظہار کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ اس مجلس ذکر کو قبولیت عطا فرما، یا اللہ اس ادارے کو قبولیت نصیب فرما، اللہ اس ادارے کی ضروریات، یا اللہ مسجد کی تعمیر کا منصوبہ، اللہ اس میں آسانی کا معاملہ پیدا فرما، یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، حضرت شیخ عبدالحمید نقشبندی یا اللہ صحت والی زندگی نصیب فرما، ہمارے حضرت مفتی یوسف صاحب اللہ انہیں بھی شفا نصیب فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ اب تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ تیرے در سے خالی لوٹے تو کس در پہ جائیں گے، اللہ ہمارا تو کوئی اور در نہیں، تیرے بندے ہیں تیرے در پہ جھکے ہیں، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما لے، اللہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی تیرے حساب میں دامن پھیلائے تجھے پکار رہی ہے، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کے رزق میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما، اللہ جن کے اولاد ہیں نیک و صالح بنا، جن گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، یا اللہ ہر ماں باپ کو اولاد کے دکھ درد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر ایک کے اولاد کو فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ صدقہ جاریہ بنا، سرمایہ آخرت بنا، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، یا اللہ خاص طور پہ غزہ کے مظلوم مسلمان، یا اللہ ان کی مدد فرما لے، اللہ ان کی مدد فرما لے، یا اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے مدد فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ان کے مغفرت فرما، اللہ جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما، یا اللہ اس خانقاہ اس ادارے کے یا اللہ جو بے لوث خدمت کرنے والے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ رات کا اندھیرا چھا چکا، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تو وہ بادشاہ ہے کہ تیرے دروازے اب بھی کھلے ہیں، اللہ یا اللہ تو ہمیں اپنے در سے خالی نہ پلٹنا، یا اللہ ہم تیرے در پہ جھکے ہیں، تو سے تجھی کو مانگتے ہیں، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دستگیری فرما، اللہ میں غیروں کے حوالے نہ کرنا، نفس شیطان کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ تو ہی ہماری دستگیری فرما لے، اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے یاد سے آباد فرما، یا اللہ میں قرآن کی تلاوت نصیب فرما، قرآن سے عملی تعلق عطا فرما، قرآن کی برکات نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف بٹھا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے، یا اللہ جتنے مرد و مستورات اس مجلس ذکر میں شامل
ہیں اللہ یا آن لائن ہمیں سن رہے ہیں، یا اللہ تمام کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما، ان کی تمام حاجات پوری فرما، تمام مشکلات آسان فرما، تمام ضروریات غیب کے خزانوں سے مکمل فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ اس ادارے کے تمام معاونین، متوسلین، محبین، یا اللہ تمام کو اپنے خزانوں سے بدلہ نصیب فرما، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے، یا اللہ اپنے در سے خالی نہ لوٹانا، اللہ اپنے در سے محروم نہ کرنا، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اگر تیرے در سے محروم ہوا تو کس در پہ جاؤں گا، یا اللہ ہم تو تجھے منانے آئے ہیں، اللہ ہم تجھے پانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تو تجھے پکارتے رہیں گے، اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے سے راضی ہو جا، اللہ اب تو ہمارے سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔